بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ نرمی سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب آپ کو ہر آدمی سے شکایت ہونے لگے تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو اور خشک ہونے کے بعد چہرہ دھو لو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ ناظرین، روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہوں تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ روٹی کو اگر چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ چہرے پر اگر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑنا شروع کر دیں، چند ہی دنوں میں چہرہ جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ ناظرین، اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کے کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہی ڈھل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔
اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھا لیں۔ کلونجی کو پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چوئنگم کھانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لے جوان نظر آنے لگے گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو ہی جائے گا، ساتھ میں ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ کر سو جائیں، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا نہ کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، جب بھی نہائیں تو اپنے ناخنوں پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے یادداشت بہترین ہو جائے گی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے ارد گرد پیدا ہونے والے کالے حلقوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، دوسری بار گرم کی گئی چائے اور دوبارہ جوڑے گئے رشتے پہلے جیسی مٹھاس نہیں رکھتے۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کھجلی کے مرض میں کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو۔ چند دنوں میں آپ کی ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو بالکل حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آسان نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل چند قطرے پانی میں ملا کر گیلے بدن پر لگائیں اور تولیہ استعمال نہ کریں۔ اگر عورت ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کرے تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر جگر خون نہ بناتا ہو تو دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے
نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوں یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہوں تو ہر کھانے کے بعد کلا کریں اور صبح شام مسواک کی عادت اپنا لیں۔ جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن آڑ کھایا جائے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ انگوٹھے پر تیل کا مساج کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پی لیں۔ اگر دانت ہلتے ہیں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر دیں، انشاءاللہ قد بڑھنے لگے گا۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور ہر طرح کی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن کی بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ سونف اداسی کو دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو ارک گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو نیبو کا تازہ رس 1 چمچ اور ارک گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے اور نقصان دہ بھی۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔